اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ائنکم لتکفرون بالذی خلق الارض فی یومین وتجعلون له اندادا ذلک رب العالمین وجعل فیها رواسی من فوقها وبارک فیها وقدر فيها أقواتها في 4 أيام سواء للسائلين صدق اللہ العظیم۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر ذکر فرمایا کہ اس کائنات کو کس طرح بنایا گیا ہے، کتنے دنوں میں بنایا گیا اور کیسے بنایا گیا اور کس ترتیب سے بنایا گیا ہے۔ فرمایا قل، اے میرے پیغمبر فرما دیجئے، اَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي، کیا تم کفر کرتے ہو اس ذات کا، خلق الارض، جس نے پیدا کیا زمین کو، فی یومین، 2 دنوں کے اندر۔ قرآن مجید میں کئی مقام پہ آتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور 7 آسمان اور جو کچھ اس کے درمیان ہے اس کو اللہ نے بنایا 6 دنوں میں، فی 6 ایام، 6 دنوں کے اندر۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ ہر ایک چیز کو الگ الگ بیان کر رہے ہیں۔ پہلے بیان کیا خلق الارض فی یومین، اللہ نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں کے اندر۔ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا، اور تم بناتے ہو اس اللہ کا، اللہ کے شریک بناتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی اپنی قدرت کو بیان کیا اور اس کے ساتھ ساتھ تنبیہ بھی فرما دی، تم اس ذات کا انکار کرتے ہو اور کفر کرتے ہو جس نے 2 دنوں میں اتنی بڑی زمین کو بنا دیا، اور تم اس اللہ کے شریک بناتے ہو۔ حالانکہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے کتنی وسعت عطا کی کہ کروڑوں اربوں انسان دنیا میں آباد ہیں، اور پتہ نہیں کتنے انسان دنیا میں آ کے چلے گئے، اور زمین کا سینہ اب بھی فراخ اور کشادہ ہے اسی طرح۔ صرف انسان نہیں ہے آباد اس کرہ کے اوپر، بلکہ انسانوں کے علاوہ اور بھی کئی مخلوقات ہیں، حشرات الارض ہیں، زمین کے اوپر چلنے والے جانور ہیں، آسمانوں اور زمین کے درمیان فضا کے اندر تیرنے والے پرندے ہیں، اور بھی کئی مخلوقات ہیں، درخت ہیں، سمندر ہیں، دریا ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اتنی بڑی زمین بنائی اور میں نے کسی کو اپنے ساتھ شریک نہیں کیا معاونت اور مدد کے لیے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا اور ایسے بنایا کہ زمین کے اوپر بسنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان تمام کی زندگی کی ضروریات بھی اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھ دی۔ اگلی آیت میں آ رہا ہے، یہ بات آ رہی ہے، فرمایا تم انکار کرتے ہو اس ذات کا جس نے پیدا کیا زمین کو 2 دنوں میں، اور تم اس کے شریک بناتے ہو۔ ذالک رب العالمین، حالانکہ یہ زمین کو پیدا کرنے والا جو ہے نا وہی رب العالمین ہے۔ آگے فرمایا وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اور اللہ نے بنائے زمین کے اندر رواسیہ، بڑے بڑے پہاڑ، من فوقہا، اس کے اوپر سے۔ قرآن مجید میں ایک اور مقام پہ آتا ہے والجبال ارساہا، اللہ نے پہاڑوں کو اس زمین کے اندر گاڑا ہے، جس طرح لکڑی ہوتی ہے نا اور اس کے اندر میخ کو داخل کیا جاتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کو زمین کے اندر ایسے گاڑا ہے اور ایسے داخل کیا ہے۔ یہاں پر بھی ہے وجعل فیہا رواسی من فوقہا، اوپر سے۔ تو آپ اندازہ کریں یہ پہاڑ
یہ زمین کے اوپر اللہ تعالیٰ نے میخیں اور کیلیں لگائی ہیں۔ اور ایک اور مقام پہ قرآن مجید میں آتا ہے یہ اللہ نے اس لیے لگائی تاکہ زمین حرکت نہ کر سکے، اس کو سکون ملے، اور اس کے اوپر بسنے والی مخلوقات، انسان، جاندار، باقی بھی وہ اپنے سکون کے ساتھ زندگی گزار سکیں۔ زمین کے اندر معمولی سی حرکت اور معمولی سا لرزہ، یہ اس زمین کے اوپر بسنے والوں کے لیے ہلاکت کا اعلان ہے۔ اسی طرح ہی ہے، زلزلہ آتا ہے، کتنی کچھ ہلتی ہے زمین، معمولی سی ہلتی ہے اور چند سیکنڈوں کے لیے ہلتی ہے، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ بلند و بالا بلڈنگیں، بڑے بڑے پہاڑ، اور اس کے اوپر بسنے والی ساری مخلوقات، ان کے لیے تباہی کا اعلان ہو جاتا ہے۔ کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں اور ان کے اوپر پتھر، وہ ایسے ٹوٹ پھوٹ کر گر رہے ہوتے ہیں اور ایسے دوڑ رہے ہوتے ہیں اور ایسے فضا کے اندر اڑ اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں، جس طرح قرآن میں آتا ہے نا کہ یہ ایسے ہوں گے جس طرح روئی کے گالے ایسے اڑ رہے ہیں۔ آج کل تو عام ہے یہ میڈیا اور ویڈیوز وغیرہ، اکثر بندہ دیکھتا رہتا ہے، آ جاتی ہیں اس طرح کی چیزیں کہ پہاڑی علاقوں میں جب زلزلہ آتا ہے تو وہ بڑے بڑے پتھر وہ ایسے اڑ کے آ رہے ہوتے ہیں جس طرح کوئی ایک گیند کی طرح اڑتے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہ اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ وہ کسی عمارت کے اوپر گریں تو ساری عمارت اس کے نیچے آ جائے، اتنے بڑے بڑے۔ تو اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس حرکت سے روکنے کے لیے، اس کے اندر زلزلہ نہ آئے، حرکت یوں نہ ہو، اوپر بسنے والے مخلوقات کے لیے پریشانی نہ بنے، اللہ نے پہاڑ بنائے۔ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِن فَوْقِهَا، پہاڑ بنائے، بَارَكَ فِيهَا، پھر اللہ نے اس کے اندر برکتیں بھی رکھی، زمین کے اندر اللہ نے برکتیں بھی رکھی۔ وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا، اور اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اندازے کے ساتھ ہر چیز کی روزی اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھ دی۔ فرمایا فی اربعۃ ایام، 4 دنوں میں، 2 دنوں میں زمین کی پیدائش، اور 2 دنوں کے اندر زمین کے اوپر یہ پہاڑ، یہ ندی، یہ نالے، یہ سمندر، یہ دریا، یہ چشمے، یہ درخت، یہ کوئی زمین کا کوئی حصہ میدانی، کوئی زمین کا حصہ پہاڑی، کوئی زمین کا حصہ اس کی ساخت ایسی کہ وہاں پر زمین اس کی بڑی طاقتور ہے اور پھلوں کو نکال رہی ہے، وہاں پر کھیتیاں ہو رہی ہیں، کوئی پتھریلی زمین ہے، یہ ساری اللہ رب العزت نے جو اس کے اندر چیزیں رکھی ہیں، یہ بھی 2 دنوں میں۔ تو پہلے 2 اور یہ 2 دونوں مل کے کیا ہو گئے؟ 4۔ اللہ نے زمین کے اندر برکتیں کتنی رکھی ہیں۔ ایک یہ چیز دیکھیں، مفسرین لکھتے ہیں، ایک یہ برکت دیکھیں کہ زمین زندہ لوگوں کے لیے بھی کافی ہے اور مردوں کے لیے بھی کافی ہے۔ الم نجعل الارض کفاتا احیاء و امواتا، جو زندہ ہیں، بسنے والے لوگ ہیں، ان کی جتنی ضروریات ہیں ان کے لیے زمین کافی ہے، زمین کم نہیں ہے۔ اور مردہ جو انسان دنیا سے جا رہا ہے ان کے لیے بھی زمین کافی ہے کہ لوگ اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے مردوں کو زمین کے اندر دفن کر رہے ہیں، اور کتنے صدیاں بیت گئی ہیں، انسان زمین کے اندر دفن ہو رہے ہیں اور پتہ نہیں قیامت تک کتنے لوگ اس زمین کے اندر دفن ہوں گے۔ زمین کا سینہ نہ زندوں سے تنگ ہے اور نہ مردوں سے تنگ ہے۔ اور دوسری چیز برکت کی ایک یہ بھی تشریح لکھی کہ جتنی ضروریات ہیں وہ ساری ہم زمین سے حاصل کر رہے ہیں۔ پانی ہمیں زمین کے نیچے اللہ نے اس کے خزانے رکھے ہیں پانی کے، ہماری روزی کا جو سامان ہے وہ کھیتیاں، وہ دانے، وہ اناج اسی زمین سے ہم حاصل کرتے ہیں۔ معدنیات، لوہا، یہ باقی چیزیں، سونا، چاندی، جو چیز بھی ہے، تانبا ہے، کوئلہ ہے، سارا اللہ تعالیٰ نے اسی زمین اور زمین کے اوپر پہاڑ اللہ نے انہی کے اندر رکھ دی ہیں۔ حتیٰ کہ اس وقت جو انسانی زندگی چل رہی ہے اس پر پٹرول، تیل، گیس، یہ اس کے خزانے بھی اللہ نے اسی زمین کے اندر رکھ دی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی زمین کے تہہ کے اندر رکھ دی، چھپا دی۔ اب جس چیز کے ظہور کا جو وقت آتا ہے اللہ کے علم میں ہے، وہ چیز زمین سے ظاہر ہو رہی ہے۔ اب یہ جو پٹرول اب آ کے، یہ تیل وغیرہ جو اب آ کے زمین کے سینے سے نکلا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا تو اسی دن سے ہے جس دن سے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بنایا ہے، لیکن اس کے ظہور کا وقت یہ زمانہ تھا، یہ دور تھا، اللہ نے اس کو اس زمانے کے اندر نکالا۔
اور یہ بھی بات نہیں ہے کہ زمین کی تہہ کے اندر جو چیز اللہ نے رکھی ہو وہ ختم ہو جائے۔ جب تک زمین باقی ہے، جب تک زمین پر بسنے والی مخلوقات باقی ہیں، اس وقت تک ان کی ضروریات کی جتنی چیزیں جو اللہ نے زمین کے اندر رکھی ہیں وہ پوری ہیں، وہ ختم نہیں ہو سکتی۔ پھر اللہ نے زمین کی ساخت الگ بنائی، کسی جگہ پہ کون سی فصل ہوتی ہے، دوسری جگہ پہ کوئی اور فصل ہوتی ہے، کسی جگہ پہ پھلوں کی بہتات ہے، کوئی زمین ایسی ہے جہاں پر کوئی کھیتی باڑی نہیں ہو سکتی۔ یہ اللہ نے مختلف چیزیں کیوں رکھی، مختلف جگہ کیوں رکھی؟ تاکہ دنیا کے اندر بسنے والے لوگوں کا ایک دوسرے سے رابطہ رہے، چیزوں کی خرید و فروخت۔ یہاں ہمارے علاقہ کے اندر بھی فلاں چیز نہیں ملتی، وہ فلاں علاقہ سے ملتی ہے، یہاں کے لوگ سفر کر کے ادھر جائیں گے۔ اب جب ان کا یہ جو سفر ہوگا اس کے اندر ان کی تجارت بھی ہوگی، ان کے منافع بھی ہوں گے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی ہوں گے، انسان کے اندر وحشت نہیں ہوگی، انس ہوگا، ایک دوسرے سے پیار ہوگا، تعلق ہوگا۔ وہاں کے علاقے کی چیز یہاں آئے گی، یہاں اس علاقے کی چیز وہاں جائے گی، لوگوں کی اللہ نے اس کو ذریعہ معاش بھی بنا دیا، تجارت بھی بنا دی، لوگوں کے ساتھ تعلقات بھی بنا دیے۔ اور اس سے یہ بھی فائدہ ہوا کہ زمین کے ہر حصے کا ذائقہ دنیا کا ہر انسان محسوس کر رہا ہے۔ یہاں ہمارے پاکستان کے اندر پھل پیدا ہو رہے ہیں، یہاں سے وہ پوری دنیا کے اندر بھیجے جا رہے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس علاقہ اور ہمارے اس ملک کی زمین کے اندر جو ذائقے رکھے ہیں، اس ذائقے سے نفع پوری دنیا کے لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے علاقے کے اندر پیدا نہیں ہوتی، پہاڑی علاقوں کے اندر، دوسرے ممالک کے اندر، وہاں کی چیزیں ہمارے علاقوں میں لائی جاتی ہیں، ان علاقوں کے ذائقوں سے ہم محظوظ ہو رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے مختلف ساختیں بنائی زمین کی۔ سواء للسائلین، سوال کرنے والوں کے لیے یہ سوال تو برابر ہو گیا کہ زمین اور زمین کے اندر اس کی برکتیں اور زمین کے اندر معدنیات اور یہ ساری چیزیں اللہ نے 4 دنوں کے اندر بنا لی۔ ثم استوى الى السماء، پھر اللہ نے ارادہ کیا آسمان کی طرف، وہی دخان، اور وہ دھوئیں کی طرح تھا۔ فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها، اللہ نے آسمان کو اور زمین دونوں کو حکم دیا، آؤ میرے پاس، طوعا عاجزی کرتے ہوئے، او کرہن خوشی سے یا ناخوشی سے، آؤ میرے پاس۔ قالتا، دونوں نے کہا، اتینا طائعین، یا اللہ ہم آ گئے بخوشی، اطاعت کرتے ہوئے، یا اللہ تیرے پاس آ گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان، اللہ رب العزت کا خطاب صرف انسانوں کے لیے نہیں ہے، اللہ کائنات کی ہر چیز کو خطاب کر سکتا ہے۔ اللہ رب العزت کائنات کی ہر چیز کو مخاطب کر سکتے ہیں، اور رب نے جتنی مخلوقات بنائی، چاہے وہ درخت ہیں، چاہے وہ پانی ہے، چاہے وہ آگ ہے، چاہے وہ زمین ہے، چاہے وہ آسمان ہے، سورج ہے، چاند ہے، ستارے، جو چیزیں بھی ہیں، اللہ جس کو خطاب کرے وہ اللہ رب العزت کے خطاب کو سنتا بھی ہے اور اس کا جواب بھی دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہے، نہیں قرآن مجید میں آتا ہے، جب ابراہیم علیہ السلام کو انہوں نے آگ کے اندر ڈالا تو قرآن کیا کہتا ہے؟ قلنا، ہم نے کہا، یا نارو، اے آگ، یہاں پر اللہ کس کو مخاطب کر رہے ہیں؟ اس آگ کو۔ یا نارو، اے آگ، کونی بردم و سلامہ، ہو جا تو ٹھنڈی اور سلامتی والی۔ اللہ نے آگ کو مخاطب کیا، آگ بھی اللہ رب العزت کے حکم کی پابند، جو جلانے والی تھی، اس نے ابراہیم علیہ السلام کے جسم کا ایک بال بھی نہیں جلایا۔ ہوا کو اللہ رب العزت حکم دیتے ہیں، زمین کو دیتے ہیں، آسمان کو، سورج، چاند، ستارے، قرآن میں آتا ہے نا، یتنزل الامر بینہن، یہ سارا اللہ کا امر چل رہا ہے۔ اب آپ اندازہ کریں، سورج کو اللہ رب العزت نے حکم دیا، تو نے اس جگہ سے طلوع ہونا ہے اور اس جگہ پہ غروب ہونا ہے، اتنے منٹ پہ، اتنے وقت پہ طلوع ہونا ہے، اتنے وقت پہ غروب ہونا ہے۔ کروڑوں سال گزر گئے، سورج نے اپنی ترتیب 1 سیکنڈ کے لیے بھی نہیں بدلی ہے۔ اس کو کہتے ہیں اتینا طائعین، بخوشی اور اطاعت کرتے ہوئے اللہ رب العزت کے حکم کو وہ پورا کر رہے ہیں۔ چاند ہیں، ستارے ہیں، اب چاند ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا ایک سفر مقرر کر دیا ہے، تو نے اس جگہ سے یوں سفر کر کے یوں دوبارہ اس جگہ پہ آ جانا ہے۔ اللہ نے اس کے مسافت مقرر کی 29 دن یا 30 دن۔ آج تک دنیا میں کبھی نہیں ہوا کہ 28 دنوں کا مہینہ ہو گیا ہو، بھی چاند نے تھوڑی سپیڈ زیادہ کر لی ہو، یا چاند کی سپیڈ تھوڑی سی کم ہو گئی ہو اور 30 کے بجائے 32 پہ 35 پہ مہینہ چلا گیا ہو۔ یہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس کو جو امر دیا، جو حکم دیا،
وہ اللہ تعالیٰ کے امر اور حکم پہ اسی طرح پورے اتر رہے ہیں جس طرح اللہ نے ان کو اجازت دی ہے اور جس طرح اللہ نے ان کو حکم دیا ہے۔ اللہ نے موسم بنائے، سردی ہے پھر اس کے بعد گرمی ہے، سردی ہے اس کے بعد گرمی ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ کبھی پورا سال ہی گرمیاں لگے رہیں، ابھی سردیاں درمیان میں سے غائب ہو جائیں، نہ، اللہ نے جس علاقے کو جو موسم دیا، جو چیز دی، وہ اسی طرح صدیوں سے چل رہی ہے اور قیامت تک اسی طرح وہ چیزیں چلتی رہیں۔ فَقَضَاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ، اللہ نے پورا کیا 7 آسمان فی یومین، یہ بھی 2 دنوں کے اندر۔ وَأَوْحَى فِي كُلِّ سَمَاءٍ أَمْرَهَا، اور اللہ نے وحی کیا ہر آسمان کے اندر امرہا، اس کا حکم۔ 7 آسمان بنائے تہ در تہ، 29ویں پارے میں آتا ہے 7 سماوات طباقا، ایک آسمان اس کے اوپر دوسرا، پھر اس کے اوپر تیسرا، یوں 7 آسمان اللہ نے بنائے ہیں۔ اور ہر آسمان کے اندر اللہ کی مخلوق بسنے والی ہے، اور ہر آسمان کے اندر جو بسنے والی مخلوق ہے اس کے مطابق اللہ نے حکم اسی دن دے دیا تھا جس دن اللہ نے آسمان کو بنایا تھا۔ یہ جو زمین کے اندر اب انقلابات ہو رہے ہیں یا جو لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اتنے انقلابات ہو رہے ہیں، ان سب کا فیصلہ اللہ نے اسی دن کر دیا تھا جس دن اللہ نے اس زمین کو پیدا فرمایا تھا۔ جس دن اللہ نے زمین کو پیدا فرمایا، میرا آپ کا دنیا میں آنا اور دنیا سے جانا اسی دن طے ہو چکا تھا۔ ہم فلاں زمانے میں آئیں گے، زمین کے فلاں حصے پہ آباد ہوں گے، زمین کے فلاں حصے کے اندر ہماری رزق روزی اللہ نے رکھ دی تھی اسی دن سے، اور وہ چیز اسی طرح پڑی ہے، اس کے اندر کوئی کسی کا اس کے اندر دخل اندازی کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا سے ہمارے جانے کا وقت بھی اسی دن مقرر کر دیا تھا، ابھی تک ہم بنائے بھی نہیں گئے تھے، اللہ کے علم میں یہ ساری چیزیں پہلے تھی۔ وَزَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، اور ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ آسمان دنیا پہلا آسمان جس کی طرف ہماری نگاہ جاتی ہے، اس کو اللہ کہتے ہیں ہم نے خوبصورت بنایا بِمَصَابِيحَ، چراغوں کے ساتھ۔ چراغوں سے مراد ستارے، ایک تو یہ خوبصورتی ہے آسمان کی، اور دوسرا وَحِفْظًا، یہ حفاظت بھی ہے۔ اللہ نے ان ستاروں کو محافظ بنایا آسمان کا۔ قرآن مجید کے نزول سے پہلے شیاطین آسمانوں تک پہنچ جایا کرتے تھے۔ جب قرآن مجید کا نزول شروع ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان ستاروں کو حکم دیا کہ اب اگر کوئی شیطان آسمانوں کی طرف آئے تو تم نے اس کو جلا دینا ہے۔ وَإِنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا، 29واں پارہ سورہ جن ہے۔ شیاطین خود کہتے ہیں، جنات، کہ ہم نے آسمان کو چھوا، ہم جب آسمان کے اندر پہنچے تو وہاں پر ہم نے دیکھا وہ آسمان بھرا ہوا ہے حرسن، پہرے داروں سے، وشہبا، اور بڑے بڑے شہابیے، بڑے بڑے آگ کے گولے ہیں جو ہمیں اوپر جانے سے روک رہے ہیں۔ یہی چیز تو جب انہوں نے دیکھی نا کہ ہمارا آسمانوں کی طرف جانا بند ہو گیا، وجہ کیا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ پہلے تو ہم اوپر تک چلے جاتے تھے، اب اوپر پہرے دار اللہ نے کھڑا کر دیے، کوئی اوپر نہیں جا سکتا۔ تو انہوں نے سوچا مسئلہ کیا بن گیا، کیا تبدیلی آ گئی ہے دنیا کے اندر کہ جس کی وجہ سے ہمارا اوپر جانا بند ہو گیا۔ ہوتا ہے نا اسی طرح، ایک راستے سے بندہ روز گزر کے آئے، اور ایک دن بندہ آئے اور سامنے وہ راستہ بند ہو، تو بندہ یہ تو نہیں بند راستے کو دیکھ کے چپ کر کے پیچھے چلے جاتا ہے، فوراً بندے کے ذہن میں بات آتی ہے، یار یہ راستہ بند کیوں ہے، وجہ کیا ہے راستے کے بند ہونے کی؟ یا تو وجہ سامنے لکھی ہوئی ہوگی اس وجہ سے راستہ بند ہے، یا صرف بند ہوگا تو وہ کسی نہ کسی سے پوچھے گا یار یہ راستہ کیوں بند ہے، کوئی کہے گا یار آگے کام ہو رہا ہے، کوئی اور مسئلہ ہے، کوئی اور پرابلم ہے، اس وجہ سے یہ راستہ بند ہے، یعنی پوچھتا ہے۔ اسی طرح جب انہوں نے دیکھا راستے ہمارے مسدود ہو گئے، بند ہو گئے، پہرے دار کھڑے ہیں جلانے کے لیے، بھگانے کے لیے، انہوں نے کہا بھئی دیکھو دنیا کے اندر کون سی ایسی تبدیلی آئی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ سارا معاملہ ہوا۔ تو انہوں نے پھر مختلف جماعتیں بنائی، جنات نے گروہ بنائے، تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ، تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ، تم فلاں علاقے کی طرف جاؤ۔ تو انہی جماعتوں میں سے ایک جماعت وادی نخلہ کے قریب سے گزر رہی تھی مکہ مکرمہ میں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو نبی علیہ السلام صبح کی نماز میں تلاوت کر رہے تھے، تو ان کے کانوں پہ جب وہ قرآن مجید کی آواز، ان کا ٹھہرو سنو چپ کر کے، یہ کیا ہو؟ تو وہ انہوں نے قرآن مجید کو سنا، مسلمان ہو گئے،
اللہ تعالیٰ نے بعد میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بتلایا کہ اس طرح ایک جنوں کی جماعت آئی تھی۔ بہرحال یہ ایک الگ واقعہ ہے۔ مقصد بات کرنے کا یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ستاروں کو آسمان کی خوبصورتی زیب و زینت کے لیے بھی بنایا، اور ان آسمان کے تاروں کو اللہ نے محافظ بھی بنایا۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ اندازہ ہے اس ذات کا العزیز جو غالب ہے، العلیم جو علم والی ذات ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ ساری چیزیں ذکر فرما کے بات وہی کی جو شروع میں اللہ نے کی، لَتَكْفُرُونَ اور وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا۔ یہ ساری کائنات کو بنانے والا جب اللہ ہے، زمین کو اللہ نے بنایا، زمین کے اندر ساری برکتیں بھی اللہ نے رکھیں، زمین کے اندر ساری ضروریات بھی اللہ نے رکھی، انسان کی جتنی چیزیں ہیں قیامت تک آنے والے انسانوں کی تمام ضروریات بھی اللہ نے زمین سے وابستہ کر دیں۔ پھر اللہ نے ہوا بنائی، پھر اللہ نے پانی بنایا، پھر اللہ نے زمین آسمان بنائے، پھر سورج چاند ستارے بنائے، اور صدیوں سے ہمارے باپ دادا زمین پر رہ رہے ہیں، اور پتہ نہیں آگے ہماری اولادوں تک کتنے لوگ اس زمین کے اندر آئیں گے۔ تمام کی ضروریات اللہ نے اسی زمین کے اندر اور اسی کائنات کے اندر اللہ نے رکھی ہیں اور پوری کی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جب یہ سارے کام میں نے کیے اور میں نے کسی کو اپنا ساتھی نہیں بنایا، کسی سے میں نے معاونت نہیں لی، کسی کو میں نے اپنے امر کے اندر اپنی مرضی کے اندر شریک نہیں کیا، کسی سے میں نے مشورہ نہیں کیا کہ زمین کیسے بناؤں، آسمان کا ڈیزائن کیا ہونا چاہیے، پانی کا ذائقہ کیا ہونا چاہیے، سمندروں کے پانی کا ذائقہ کیا ہو، دریاؤں کا کیا ہو، دریا کے اندر مخلوقات کون کون سی بنائی جائے، پھر ان کو زندگی گزارنے کا سلیقہ کیا دیا جائے، لوگ انسان کیسے بنائے جائیں، ان کی شکلیں کیسے بنائی جائیں، ان کے مزاج کیسے بنائے جائیں، ان کی زبانیں کیسے ہوں۔ جب اللہ نے کسی سے یہ مشاورت نہیں کی، فرمایا جب یہ سارے کام کرنے والا میں اکیلا اللہ ہوں نا، تو پھر عبادت کے لائق بھی میں اکیلا اللہ ہوں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق۔